مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلق مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ایک بہن نے 2 کویسچن کیے تھے، ایک شامل کیا تھا، دوسرا ان کا یہ تھا کہ کیا لباس بھی عورت کی زینت میں شامل ہوتا ہے؟ جی، عورت کی ہی نہیں، مرد کی بھی زینت میں شامل ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ شوق قسم کا اور انفرادی طور پہ نہ ہو تو یہ ایک ایسی زینت ہے جو مردوں کے لیے جائز ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا ایسی تقریبات میں کہ جہاں پر نامحرم بھی ہوں، کیا ہم خوبصورت اور فینسی لباس کپڑے پہن کر جو ڈھیلے ڈھالے ہوں اور مناسب ہوں، چست وغیرہ نہ ہوں، اور ہم نے ایک اضافی چادر بھی لی ہو لیکن عبایا وغیرہ کوئی نہ لی ہو اور اس طرح عبایا کی طرح لمبی نہ ہو، تو کیا اس طرح کا لباس پہن کر ایسی تقریبات میں جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو تقریباً پچھلے کویسچن سے ملتا جلتا ہے، اس میں فینسی کا لفظ انہوں نے کہا، تو یہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہیں جن کا تعلق مذہب سے ہے، وہ تبلیغ دین کرتی ہیں، وہ لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل کی سی حیثیت رکھتی ہیں، تو ان کے لیے تو ضروری ہوگا کہ جو عرفی لحاظ سے پردہ کہلاتا ہے اسی کا لحاظ کریں، یعنی عبایا پہنیں، برقع پہنیں، اور پھر ایسی تقریبات میں اگر جانا ضروری ہو، مجبوری ہوتی ہے، بعض اوقات رشتہ داری نبھانی ہوتی ہے تو پھر وہ جائیں، ورنہ اگر وہ بغیر برقعے کے نظر آئیں گی اور پھر وہاں پہ ویٹرز وغیرہ یا نامحرم جیسے کہا تھوڑے بہت ہیں تو ان کے متعلق غیبتیں ہوں گی، چغلیاں ہوں گی، بدگمانی ہوں گی، اور ان کا زبان کا اثر جاتا رہے گا۔ لوگ اتنی گہرائی کے اندر نہیں جاتے کہ کیا شرعی مسئلہ ہے کیا نہیں، اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ باقی عام خواتین جو ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ برقع پہننا اس دور میں ایک پردے کا ایک علامت بن گئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں برقعے نہیں پہنتی تھیں، وہ تو بڑی چادریں لیتی تھیں۔ تو اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ اوپر سے انہوں نے پورا اپنے آپ کو چادر سے کور کیا ہوا ہے، نامحرم کی نگاہ اس پہ نہیں پڑتی ہے، یعنی جسم کے اوپر براہ راست نہیں پڑتی ہے، جو کوئی آتا ہے تو چہرہ بھی اپنا چھپا لیتی ہیں، اور نیچے کا لباس بھی ڈھیلا ڈھالا ہے اور اتنا لمبا ہے کہ پورا جسم ڈھک جاتا ہے، پنڈلیاں ٹخنے وغیرہ کھلے نہیں ہیں، تو پھر اس کی بالکل یہ پردہ ہی کہلائے گا، گنجائش نکلے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بڑی ایک چادر ایسی لیں جو نیچے تک تقریباً جائے، تاکہ کسی بھی قسم کی کے مسائل نہ ہوں کہ بعض اوقات آدمی بے خیالی میں جھکتا ہے یا آگے کو ہوتا ہے تو وہ پنڈلیاں کھل جائیں گی، اور پھر پنڈلیاں کا کسی کے سامنے کھولنا کیونکہ ستر میں داخل ہے، یہ آپ کو گناہگار کروائے گا۔ ایک بھائی نے کہا کہ کیا کرکٹ ٹورنامنٹ کھیلنا جائز ہے؟ میں صرف فٹ رہنے کے لیے کھیلتا ہوں، نمازوں وغیرہ کا لحاظ رکھتا ہوں۔ دیکھیں، کرکٹ ہم نے بھی بہت کھیلی ہے، آپ ٹورنامنٹ کھیلیں گے کہاں اس میں آدمی کرکٹ میں تو فٹ کیا ہوگا؟ بعض اوقات تو پورے ٹائم فیلڈنگ میں کھڑے رہتے ہیں، ایک بال نہیں آتی، اگر آپ بولر نہیں ہیں تو بال نہیں کرائیں گے، اگر آپ اچھے بیٹسمین نہیں ہیں یا فوراً آؤٹ ہو گئے تو سارا دن آپ کا برباد۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میں کرکٹ اس لیے کھیل رہا ہوں کہ میں فٹ رہوں، یہ تو میچ نہیں کرتا صحیح۔ ہاں، فٹ بال اگر آپ کھیلتے تو میں آپ کی بات مان لیتا، لیکن کرکٹ کا ایسا مسئلہ ہے تو کبھی کبھار آپ کرکٹ کھیل سکتے ہیں۔ اس میں جیسے علماء نے فرمایا کہ ایک تو اس کی عادت نہ ہو، کیونکہ جب کسی چیز کی آپ کھیل کود کی عادت بنا لیتے ہیں تو پھر وہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے اور کئی گھنٹے اس میں برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، اس میں کوئی شرط وغیرہ، جوا وغیرہ نہ ہو، نمازیں قضا نہ ہوں، جھوٹ نہ بولنا پڑے، جھگڑا پھڈا نہ ہو، اور اسی طرح حقوق العباد تلف نہ ہوں۔ یہ جو کرکٹ ٹورنامنٹ گلیوں کے اندر رکھ لیتے ہیں اور لوگوں کی کھڑکیوں پہ بال لگتی ہے، کبھی دروازوں پہ لگ رہی ہے، کبھی گیلری میں جا رہی ہے، بار بار دروازہ بجا رہے ہیں، آؤٹ ہونے پہ شور شرابہ مچا رہے ہیں آپ، اور پورے گھر کے لوگ بیچارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، مریض بھی ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، ایسے ٹورنامنٹ بالکل جائز نہیں ہیں۔ گراؤنڈ میں کبھی کبھار اگر آپ کھیلنا چاہیں تو اس کی جیسے میں نے کہا ان قیودات اور شرائط کا لحاظ رکھ کے کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں اس میں جماعت بھی قضا نہیں ہونی چاہیے، صرف نماز نہیں، جماعت بھی آپ کو باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے، اور ان چیزوں کی رعایت کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ جم جوائن کریں اور فٹ بال وغیرہ کھیل لیں ستر ڈھک کے، اس میں رننگ بہت زیادہ ہوتی ہے چونکہ، اور آپ ذرا فرنٹ پوزیشن پر رہیں تاکہ جسم فٹ رہے، واک کریں، جاگنگ کریں، لیکن بہرحال جو ایک نفس مسئلہ ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی کبھار کھیلنے میں حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا طواف زیارت کے بعد سعی کے بعد بھی حلق کرانا ہوگا؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ 10 ذو الحجہ کو مینا میں جیسے پہنچتے ہیں، آپ سب سے پہلے کنکری مارتے ہیں، پھر آپ قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد اگر وہاں آپ نے حلق کروا لیا ہے
تو بس پھر تو آپ فارغ ہو گئے، احرام کی پابندی سے آپ باہر نکلتے ہیں، نارمل کپڑے پہنتے ہیں، جا کے طواف و زیارہ کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، تو آپ تو حلق سے یعنی احرام کی حالت سے پہلے باہر نکل گئے، تو پھر تو حلق کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا تھا کہ کنکری مار کے قربانی کر لی، لیکن اب آپ نے کہا کہ پہلے میں طواف و زیارہ کر لوں، اس کے بعد ہی میں حلق کرواؤں گا، تو آپ کروا سکتے ہیں۔ آپ پہلے طواف و زیارہ کریں، سعی کریں، اس کے بعد پھر حلق لازم ہوگا، اور وہ حدود حرم میں آپ کو کرنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر 10 ذو الحجہ کو آپ نے قربانی کے بعد حلق نہیں کروایا تو بعد میں کروا سکتے ہیں، پہلے کروا لیے تو بعد میں کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ ایک بچی کا نکاح کرنا تھا، ان کے ماموں بچی کے پاس گئے نکاح نامہ لے کر، اور کہا بیٹا اس پہ سائن کر دو، نہ زبانی کوئی اجازت لی، نہ زبانی کچھ پوچھا، کمرے میں صرف ماں اور ماموں موجود تھے، اور پھر ماموں مسجد میں گئے اور لڑکے سے قبول کروا لیا، کیا یہ نکاح درست ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیں، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب عاقلہ بالغہ لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہو رہا ہو تو دونوں کی باہم رضامندی ضروری ہے، اور یہ رضامندی کبھی تو زبان سے ہوتی ہے کہ ہم پوچھ لیتے ہیں کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ فلاں بن فلاں سے آپ کا نکاح کر دیں، یا آپ راضی ہیں؟ بچی کہتی ہے میں راضی ہوں، یہ کہلاتی ہے صراحتاً اجازت یعنی بالکل واضح زبان کے ساتھ۔ اور ایک ہوتی ہے کہ زبان سے کچھ نہیں کہا، نکاح نامہ رکھا، بچی کو پتہ ہے کہ نکاح نامہ، اس پہ سائن کر دیا، یہ بھی اجازت ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں دلالتاً اجازت، یعنی اشارتاً ہے، منہ سے صراحتاً نہیں کہا۔ اور یاد رکھیں کہ جس وقت بچی سے اجازت لے رہے ہوں، نکاح نامہ فل کرنے کے لیے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچی کے پاس وکیل جاتا ہے اور 2 گواہ بھی ہوتے ہیں، ان کا نام پھر یہاں پہ لکھتے ہیں کہ جی بچی کے وکیل کے گواہ، وہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ لے کے جائیں تاکہ نکاح نامے کی اور قانونی طور پہ ریکوائرمنٹ پوری ہو۔ لیکن شرعی لحاظ سے اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، اگر وہ جاتے ہیں، بچی نے جس طرح سائن کر دی ہے تو گویا کہ بچی نے اجازت دے دی کہ آپ میرا نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد اگر ماموں نے آ کر اس محفل نکاح کے اندر یا تو قاضی صاحب کو وکیل بنا دیا یا خود انہوں نے کیا، تو ابھی جو آپ ان کے ماموں نے کہا یا قاضی صاحب نے، یہ ایجاب ہے، اور جو لڑکے نے قبول کیا یہ قبول ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ یہاں ماموں یا قاضی صاحب لڑکی کی طرف سے کچھ بھی نہ کہتے، بس لڑکی نے سائن کیا اور انہوں نے جا کے قبول کروا لیا، پھر نکاح نہ ہوتا، کیونکہ دونوں جانب سے الفاظ کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ لڑکی کے الفاظ ہوں یا لڑکی وکیل بنا دے تو وکیل کے الفاظ ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے اب یہاں پہ صرف سائن کیا، بچی نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن بہرحال وکیل نے یا ماموں نے یا پھر قاضی صاحب نے نکاح کے مجلس میں باقاعدہ کہا ہوگا کہ بھئی فلاں ہم بچی کو آپ کے نکاح میں دیتے ہیں، آپ نے قبول کیا، لڑکے نے کہا قبول کیا، اب یہ بھی الفاظ یہ بھی الفاظ، تو بالکل یہ نکاح درست ہے۔ اگر یہ تمام ان شرائط کے ساتھ ہوا ہے تو بالکل ٹھیک نکاح ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی مجھ سے میرے 2-3 کوشچن ہیں۔ تھوڑا سا اونچا بولیں گے، تھوڑا سا اونچا۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ جب کوئی نماز جنازہ میں بعد میں شامل ہو اور اس کی جو تکبیریں چھوٹ گئی ہیں اور جو کچھ اس ترتیب سے پڑھنا تھا، کیا امام کے سلام پھیرنے کے بعد اسی ترتیب سے پڑھنا ہوگا اس کو؟ اور اگر وہ جو تکبیریں اس کی چھوٹی ہیں جی ٹھیک ہے، تو امام کے سلام، اور اگر وہ پڑھ رہا ہو اور لوگ جنازہ اٹھا کر چلنے لگ جائیں تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے والد کا جنازہ خود پڑھانا چاہے تو اس کے لیے اس کے کم از کم کن شرائط کو اس میں پایا جانا ضروری ہوگا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلیں بعد میں کریں گے، ان کو شاید وہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، کال لگ جاتی ہے۔ یہ بھائی نے کہا کہ نماز جنازہ میں کوئی شخص بعد میں شامل ہوا اور اب وہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں، وہ اپنی پڑھے گا، جتنی اس کی تکبیریں نکلی ہیں، پہلے کی جیسے نکلی ہے تو اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، دوسری نکلی ہے درود پاک پڑھنا ہے، اگر تیسری بھی نکل گئی تھی اور وہ چوتھی میں بس شامل ہوا ہے تو اس کو جنازے کی دعا بھی پڑھنی ہے۔ لیکن اگر یہ جیسے آپ نے اگلا سوال کیا کہ اگر وہ بھی پڑھ ہی رہا تھا کہ لوگوں نے جنازہ اٹھانا شروع کیا تو پھر وہ کچھ نہ پڑھے، بس تکبیرات لگا کر سلام پھیر دے، انشاءاللہ اس کے نماز جنازہ ہو جائے گی۔ بیٹے کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو نماز جنازہ کی ولایت یا اختیار حاکم اسلام کو ہوتی ہے، جو آج کل نہیں ہے تو شہر کے بڑے مفتی کو ہوتی ہے۔
اگر شہر کے بڑے مفتی نہیں ہیں تو ان کے نائب کو ہوتی ہے، انہوں نے اگر کسی کو مقرر کیا، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر جو مسجد کے امام صاحب ہیں وہ، اور اگر بیٹا اس قابل ہے کہ وہ پڑھا سکتا ہے تو یہ دونوں بالکل برابر ہوتے ہیں، لیکن مسجد کے امام کو فوقیت دینا افضل اور اولیٰ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد کے امام کا ہی حق ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے گا، اگر بیٹا، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ مسجد کے امام صاحب صرف عالم ہیں اور بیٹا مفتی بھی ہے تو بیٹا زیادہ حقدار ہے کہ وہ پڑھائے۔ تو اب اگر ایسی صورتحال ہے، چونکہ ولی ہوتا ہے بیٹا، یہ پڑھا سکتا ہے، یعنی اگر امام صاحب اس سے فوق بھی ہوں تب بھی بیٹے کا حق ہے کہ وہ پڑھا سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر وہ پڑھائے گا تو جنازہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں بس یہ ہے کہ اس کو طہارت کے سارے بچے کو مسائل آتے ہوں، اس کے علاوہ جنازے کے آتے ہوں، تمام تکبیرات وغیرہ دیگر مسائل، اور تو وہ بالکل پڑھانے کا اہل ہے، وہ پڑھا سکتا ہے۔ اور اگر اس طرح نہیں ہے، اس کو صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے، کیونکہ امامت کرتے ہوئے بعض وقت آدمی گھبرا جاتا ہے، اور طہارت وغیرہ کے مسائل نہ ہوں تو کپڑے وغیرہ پاک ہونے کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے گھر کی خواتین سے پوچھتے رہا کریں کہ کیا آپ کو کپڑے پاک کرنے آتے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ کپڑے پاک ہونے کا شرعی معیار کیا ہے، یا واشنگ مشین میں سارے پاک ناپاک ڈال دیے جاتے ہیں اور ویسے قیاس کر لیا، گمان کر لیا کہ سب پاک ہو گئے ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر تمام شرائط اس کو پتہ ہیں تو بالکل پھر وہ امامت کر سکتا ہے۔ ایک ہی کویشچن تھا کہ چلیں ایک اور کالر ہیں پہلے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سوال کرنا تھا کہ باپ نے اگر بیٹے کو کاروبار کے لیے پیسہ دیا تو پیسہ حرام تھا، لیکن بیٹے نے جائز کاروبار کیا، جی پیسہ کاروبار میں لگا لیا گیا ہے، اب باپ کے پیسے کو کاروبار سے نکالنے کے لیے قرض لے لیا گیا ہے، اب قرض کی رقم اور بیٹے دکان کی رقم سے اگر باپ کا پیسہ نکال دیا جائے تو وہ پیسہ باقی حلال ہو جائے گا؟ چلیں اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیں۔ کیا کروشٹ سے پانڈا اینیمل بنا سکتے ہیں؟ کروشیے سے؟ اچھا، اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ کویشچن کیا کہ والد صاحب نے بیٹے کو حرام پیسہ کاروبار کے لیے دیا، لیکن اس نے کاروبار بالکل جائز اور طیب اور حلال کیا اور اس میں ترقی برکت ہو گئی۔ اب باپ کا پیسہ نکالنے کے لیے کچھ تو قرضہ لیا اور کچھ اسی پروفٹ میں سے نکال کے باپ کے حرام کے حصے کو ہٹا دیا گیا، تو بقیہ اس کاروبار کے جو پیسہ ہے اور باقی جو پروفٹ وغیرہ ہوگا اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب تھوڑا سا پیچیدہ ہے، میں صرف اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں، باقی اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا، یہ فی نفسی ہی مطلب کوئی حرام نہیں بن جاتا، یعنی اس کے اندر کوئی گندگی اور سرائیت نہیں کر جاتی۔ مثال کے طور پہ کسی نے شراب بیچی ہے، اب یہ پیسہ اس کے حق کے اندر قصب خبیث ہے، اس کو نہیں لینا چاہیے، اس کو دے دینا، لیکن اگر یہ کسی اور کو دیتا ہے اور وہ اس سے کوئی یعنی ہبہ کر دیا اور اس نے اس سے کوئی جائز کام کیا ہے، تو اس پیسے کی گندگی سرائیت اس جائز کام میں سرائیت نہیں کرے گی، اور اس سے اس کا پروفٹ بالکل طیب اور حلال ہوگا۔ اس کی نظیر یوں سمجھ لیں کہ کسی نے وعدہ سود پر بینک سے قرضہ لیا کہ مجھے 50 لاکھ دے دیں، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اوپر میں آپ کو 10 لاکھ سود دوں گا۔ یہ وعدہ سود حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن جب اس قرضے سے وہ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار اس کا طیب اور صحیح رہے گا۔ تو بعض اوقات جس طرح یہ وعدہ سود کی حرمت اس میں سرائیت نہیں کرتی ہے، اسی طریقے سے بسا اوقات جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ چونکہ مکس بھی ہو جاتا ہے، خالصتاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے حرام ہی ہو، جو اکثر لوگ کر رہے ہیں وہ ایسی ہوتا ہے کہ رشوت بھی ہوتی ہے، سیلری بھی ہوتی ہے، اس میں کچھ اور ناجائز بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے معاملات۔ تو بہرحال اگر بچے کو اس نے ہبتاً دیا یا بطور قرض دیا اور بچے نے اس سے کاروبار کیا اور بعد میں اس کا پیسہ لوٹا دیا، تو باقی اس کے حق میں بالکل طیب اور حلال رہے گا۔ اگرچہ افضل اور اولیٰ یہ تھا کہ یہ حرام پیسہ ہے، اس طرح کا پیسہ نہ لیتا، لیکن اگر لے کر کیا ہے تو اس کا کاروبار جائز اور اس کا پروفٹ اس کے حق میں حلال رہے گا۔ یہ بھائی نے کہا کہ کروشیے سے پانڈا بنانا شرعاً جائز ہے کہ نہیں، جو عورتیں بناتی ہیں کروشیے وغیرہ سے؟ دیکھیں، اگر تو بالکل واضح صورت بنی ہے کہ چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، اس کی ناک ہے، منہ ہے، تو پھر تو یہ ناجائز ہے، اور وہ بھی اتنا بڑا کہ اگر آپ اس کو زمین پر رکھیں اور وہ کھڑے ہو کر دیکھیں تو شکل بالکل واضح نظر آئے، تو پھر یہ کروشیے سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر صرف لائن ایک آؤٹ لائن سی بنائی جاتی ہے کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ بھالو صاحب بیٹھے ہیں یا پانڈا بیٹھا ہے، لیکن کوئی واضح چہرہ نہیں بنتا ہے، تو اس کی گنجائش بالکل
نکل سکتی ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ یہ چیزیں جانداروں کی نہ بنائیں، کیونکہ ہر ایک کو یہ اس طرح کی گہرائیاں پتہ نہیں ہوتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جانوروں والا انہوں نے کپڑا پہنا ہوا ہے، کوئی مطلب قمیض ہے یا چادر وغیرہ پہ، بعض اوقات دوپٹوں وغیرہ پہ ہوتی ہیں، تو خواہ بدگمانی پیدا ہوگی اور غیبت زبانی اور قلبی کا دروازہ کھلے گا، اور ایسی چیزیں کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ کیا مسلمان مالدار ثواب کی نیت سے اپنا مال غیر مسلم کسی اسکول میں یا ٹرسٹ پر خرچ کریں تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ ہزاروں مسلمان جب نادار موجود ہیں، محتاج موجود ہیں، تو ان کو چھوڑ کر غیر مسلمین کی طرف بڑھنا اور صدقہ کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اگر ان کی حسن نیت ہے اور وہ کسی اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں، جو نیت بہرحال ہمیں تو نہیں پتہ، وہ ظاہر کریں، اس کے حساب سے بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے ثواب کا معاملہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر وہ سمجھتے ہیں کوئی ایسا مالدار ہے کہ اگر میں تھوڑا بہت کسی کو اس طرح سپورٹ کرتا ہوں تو ماحول ایسا ہے کہ یہ بات پتہ چلے گی اور مسلمانوں کے لیے کسی کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوگا، اسلام کی نفرت کم ہوگی، لوگ ہمارے قریب آئیں گے یا کم از کم نقصان پہنچانے سے رکیں گے اگر اس طرح کے بینیفٹ اور معاملات ہیں، کیونکہ بعض جگہ حالات ایسے ہیں کہ اس طرح کے ظاہری رویے اختیار کرنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے کچھ نقصانات سے بچنے کے لیے، تو پھر گنجائش نکلے گی، اور ایسے حسن نیت پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے۔ لیکن مطلب ویسے ہی غیر مسلمین کو دینا، کھلانا پلانا اور اس سے وہ جتنی توانائی حاصل کریں وہ شرک اور کفر کے اندر خرچ کریں، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ترمذی کی روایت ہے، آپ کے نبی کریم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم صرف مومن کو اپنا دوست بناؤ۔ پرہیزگار، مسلمان میں بھی ہر ایک کو نہیں فرمایا، پرہیزگار تمہارا کھانا کھائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ کھانا کھلائیں گے توانائی آئے گی، اور وہ توانائی پرہیزگار آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرے گا، تو اس سے دین کو بھی تقویت ملے گی، اس شخص کو تقویت ملے گی، اس کے لیے آخرت کی تیاری کرنا، یکسوئی حاصل کرنا آسان ہوگا۔ گناہگار اس توانائی کو سارے گناہوں میں صرف کرے گا، تو جب مسلمان گناہگار کے لیے منع ہے تو پھر بدرجہ اولا ان کے لیے منع ہوگا۔ مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے پوچھا تھا کہ کسی کو دعوت دی گئی اور انویٹیشن میں صرف 2 افراد کا کہا گیا کہ 2 کو لے کر آئیں، لیکن بعض اوقات لوگ اپنے ساتھ 11-12 سال کے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، 2 بچوں کو، کوئی اپنے ڈرائیور کو بھی لے آتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہاں 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارا عرف، رواج، ماحول ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کارڈ پہ لکھا یہ ہوتا ہے کہ صرف 2 افراد کے لیے، لیکن ایک آدھ کوئی ساتھ آ جائے تو کوئی برا محسوس نہیں کرتا ہے۔ اگر ایسا ہی ماحول ہے، ایسا ہی عرف ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک آدھ ساتھ آ جائے، یا بعض اوقات ڈرائیور وغیرہ جیسے آپ نے کہا آ جائیں تو گنجائش نکلے گی۔ لیکن اگر ایسا ماحول نہیں ہے، ایسا بلکہ اس کے برعکس ماحول ہے کہ اسٹرکٹلی جو لکھا ہے اگر اس سے زیادہ کوئی آ جائے تو پھر ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے اور ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، بعد میں برا بھلا کہا جاتا ہے، تو پھر اس کی گنجائش بالکل نہیں نکلے گی۔ ہاں، اگر آ گئے ہیں کوئی ساتھ تو پہلے اجازت لینی ہوگی، اگر وہ داخل ہونے کی اجازت دے دیں تو ٹھیک، اگر منع کر دیں تو بغیر ناراض ہوئے زائد افراد کو باہر نکالنا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کسی نے دعوت دی اور 4 افراد کی دعوت تھی، ایک جو صحابی تھے وہ ساتھ ساتھ چلے گئے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ میزبان سے پرمیشن لی کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو یہ آ جائیں، ورنہ ان کو منع کریں، ان کا آ جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث میں ہے کہ جو بغیر اجازت کے دعوت میں گیا وہ چور ہو کے گھسا اور ڈاکو بن کے نکلا، کیونکہ چپکے سے جو کام ہوتا ہے وہ چوری ہوتی ہے، اور جو علانیہ ہے اس کو ڈاکہ کہتے ہیں۔ تو چپکے سے اندر داخل ہوا اور سب کے سامنے کھا کے گویا کہ ڈاکہ مار کے باہر نکل گیا، یعنی بہت ہی سرکار نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اس لیے غیر ضروری افراد کو بغیر پرمیشن کے نہیں لے جانا چاہیے، لیکن عرف و ماحول بھی بہت بڑی دلیل ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، وہ بھی دیکھ لیا جائے۔ تو بیسٹ وے یہی ہے کہ جب انہوں نے صراحتاً لکھا ہے تو اتنے ہی افراد لے کر جائیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو پرائیویٹ قسم کے محافل ہوتی ہیں ان میں کھانا لمیٹڈ رکھا جاتا ہے، سیٹیں لمیٹڈ ہوتی ہیں، اب آپ زیادہ افراد کو لے جاتے ہیں، وہ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، کھانا کم پڑ جاتا ہے، اور اس سے میزبان کی بہت ہی زیادہ ذلت اور بے عزتی ہوتی ہے۔ بسا اوقات بیچارے
گلٹ فیل کرتے ہیں، کچھ اپنے جو قریبی مہمان ہیں ان کو صحیح نہیں ملتا اور باہر والے کھا پی کے غائب ہو جاتے ہیں، اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کمزور دل کو مضبوط کرنے کا کوئی طرز عمل یا وظیفہ بتا دیں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ کمزور دل اگر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہے تو یہ وظیفے کر لیں آپ، بہرحال الحمد شریف 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پئیں، لیکن بہتر یہ ہے، یعنی یہ بھی ہے اور بہتر یہ ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اور اگر کمزور دلی کا مطلب یہ ہے کہ میں فوراً گھبرا جاتا ہوں، دل دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے، ڈر جاتا ہوں، تو اس کے لیے دیکھیں وظیفے نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے تعلیم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو تقدیر کے مسائل آپ اچھی طرح سیکھیں، یہ آدمی کے اندر بہت زیادہ مضبوطی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری کتاب آپ قرب الہی لیں، اس کتاب کو اچھی طریقے سے پڑھیں، اس کی تعلیمات جو قرآن و حدیث پر مشتمل ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس سے انٹرنل پاور پیدا ہوتی ہے، مینٹلی اعتبار سے آپ مضبوط ہوں گے اور انشاءاللہ حالات کو فیس کرنا، کسی کے بیجا خوف سے باہر نکل جانا، خوشامد سے دور ہو جانا اور حالات کا اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرنا، یہ تمام فوائد آپ آہستہ آہستہ خود بخود محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو ذرا مضبوط اعصاب کے مالک ہوں اور ان کی قوت فیصلہ بہت اچھی ہو، استقامت سے کام کرتے ہوں، حکمت کے ساتھ کام کرتے ہوں، تو ان کی صحبت بھی آپ کے لیے بہت ہی نافع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کمزوری سے باہر نکالے۔ ایک کالر پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے لون کی اسکیم ہوتی ہے اپنا گھر لینے کے لیے، تو اس میں یہ ہے کہ 10 سال پر اگر جیسے 5%، بس ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جی ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ تھوڑی دیر بعد رک کے اسی بات کا جواب بھائی جان دوبارہ سوال کیجیے گا۔ تھوڑی دیر بعد رک کے یعنی کہ اسی بات پہ بات کرتا ہے، اگر اسی بھائی دوبارہ کویسچن کر دیں، دوبارہ شروع سے کویسچن کریں۔ میں نے نا مفتی صاحب بیان سنا کہ اگر کوئی کسی کو قسم دے کہ تجھے فلاں کام کرے گا، تجھے قسم لگے اگر کرے تو آگے سے بندہ وہ ہاں نہ بولے گا تو قسم ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ بندہ چپ رہے آگے سے اور تھوڑی دیر بعد تاکہ چپ اس لیے رہے کہ تاکہ قسم نہ ایکسیپٹ ہو ہاں نہ بولنے سے، اور تھوڑی دیر بعد رک کے اسی بات پہ بولے کہ تم نے یہ بات مجھے کہی یہ وہ، تو پھر قسم ایکسیپٹ تو نہیں ہوگی۔ تو اسی وقت ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں مطلقاً میں ایک مسئلہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کو اس طرح کی کوئی آفر ہوتی ہے کہ بھئی آپ یہ ہم سے چیز لے لیں اور یعنی بطور قرض لے لیں اور اس کے اوپر آپ کو اتنا ہمیں پروفٹ دینا ہوگا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہوتا ہے، تو وہ سود ہے اور سودی معاملے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر فرض کر لیں کہ کوئی ایسی اسکیم ہے تو ہم اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی اسکیم گورنمنٹ کی ہو، کوئی پرائیویٹ ادارے کی ہو، تو اس طریقے سے کر لیں۔ دیکھیں اتنے ڈاکیومنٹ سائن ہوتے ہیں، جب ہم اکاؤنٹ کھولتے ہیں، میں تو بعض اوقات جب کھلوایا ہے تو ہاتھ ہی دکھ جاتا ہے، یہاں بھی سائن کریں، یہاں بھی سائن کریں، یہاں بھی سائن کریں۔ جب اتنے سارے پیپر سائن ہو رہے ہیں تو اس قسم کے معاملات میں 2 پیپر رکھ لیں۔ ایک تو ریٹن ایگریمنٹ ہو قرضے کا اور بلا سود ہو کہ ہم آپ کو مثلاً 1 کروڑ روپے دیں گے، اس پر 1 پیسہ بھی سود نہیں ہے، یہ آپ نے اتنے عرصے میں لوٹانا ہے، ہو گیا۔ لیکن اس قرضے کی شرط یہ ہے کہ آپ کو ہم سے ایک پین خریدنا ہوگا جو 10 لاکھ روپے کا ہوگا۔ اب فرض کر لیں کہ 1 کروڑ پہ 10 لاکھ ہی بینک سود لینا چاہتا ہے، اور اب وہ کیا کرے گا، وہ کہے گا وہ سود کے معاملے میں نہیں کرے گا، اس پین کو 10 لاکھ میں آپ کو خریدنا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک اور آپ ایگریمنٹ سائن کر دیتے ہیں کہ پین میں نے بینک سے 10 لاکھ میں خریدا۔ اب جو آپ قیمت دے رہے ہیں، یعنی جو آپ ریٹرن کر رہے ہیں، یہ قرضہ بھی دے رہے ہیں اور اس کی قیمت میں بھی تھوڑا سا نکال کر دے رہے ہیں، اب یہ سود بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ قرضہ ہے اور یہ پین کی قیمت، سود ختم ہو گیا۔ اگر ہمارے بینک اس طریقے سے کر لیں تو اتنا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی اگر گورنمنٹ کوئی اسکیم لے کر آتی ہیں اس طریقے سے کر لیں تو بہت سارے لوگ تیزی کے ساتھ اس طرف آ سکتے ہیں، کیونکہ اب سود کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اچھا آپ یہ کہیں گے جی یہ شرط لگا دی قرضے کے ساتھ، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ جو ہمارا مذہب اسلام ہے اس میں بعض مسائل قرآن سے ثابت ہوتے ہیں براہ راست، بعض احادیث سے ہوتے ہیں، اور بعض کو جو ہوتے ہیں وہ ہماری مطلب جو مخصوص فقہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اس کو نص مذہبی کہہ دیتے ہیں، تو وہ جو ہوتے ہیں ان میں ترمیم کی کافی گنجائش ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے سے معاملات میں اچھا اب یہاں پہ میں وضاحت کر دوں، ایک ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے میں حرام کمانا چاہتا ہوں، مفتی صاحب کو ہیلہ بتا دو،
ہم کبھی بھی اس کو نہیں بتائیں گے۔ اور ایک ہے کہ بہت زیادہ معاشرہ کسی چیز میں انوالو ہوتا ہے، تو ہمارے فقہا کی عادت ہے کہ اگر وہ کوئی خراب کام میں انوالو ہے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ چھٹ جائے لیکن نہیں چھٹ رہی، تو پھر بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اس حرام میں مشغول رہنے دینے کے بجائے ان کو ایک جائز صورت بتا دے کہ اگر تم یہ کرتے ہی ہو، باز ہی نہیں آ رہے، اس طریقے سے کر لو نا، تمہارے لیے شرعاً صحیح ہو جائے گا۔ تو یوں 2 فارم فل کروائے جائیں، ایک قرضے کا جو بلا سود ہو، اور ایک جتنا بینک پروفٹ لینا چاہتا ہے یا گورنمنٹ پروفٹ لینا چاہتی ہے کسی چیز پر، وہ کسی شے کی قیمت کے عوض میں کر لیں، تو سود بالکل ختم ہوگا۔ کیونکہ سود کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ سود اس زائد شے کا نام ہے جسے بوقت عقد یعنی مالی معاملہ کرتے ہوئے مشروط ٹھہرا دیا گیا ہو، لازم ٹھہرا دیا گیا ہو، اور وہ شے کسی چیز کا بدلہ نہ ہو۔ جیسے 1 کروڑ روپے پہ 10 لاکھ سود دینا ہے، جب آپ 1 کروڑ 10 لاکھ دیں گے تو 1 کروڑ تو 1 کروڑ کا بدلہ ہوا، یہ 10 لاکھ کس چیز کا بدلہ ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ اب یہ زائد ہے اور عوض سے خالی ہے، اور ایگریمنٹ کرتے ہوئے شرط بھی تھی کہ جب آپ واپس کریں گے تو 10 لاکھ واپس زیادہ دینا ہوگا، اس میں تمام شرائط جمع، یہ سود بنے گا۔ لیکن جب اسی کو آپ پین کی قیمت کے طور پہ لیں گے، اب یہ بلا عوض نہیں رہا، اب یہ اس کا عوض بن جائے گا۔ کاش یہ بات سمجھ لی جائے اور اس طریقے سے کر لیں، تو اس طرح یہ جتنی بھی اسکیمز ہیں بالکل طیب حلال ہوں گی اور لینا بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بھائی نے کہا کہ ہم نے مسئلہ سنا تھا، اگر کوئی کسی کو قسم دیتا ہے کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے یہ کام نہیں کرنا، اور سامنے والا فوراً کہتا ہے ٹھیک، تو گویا کہ اس نے قسم کھا لی۔ ہاں جی، بالکل یہی مسئلہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اس طرح کہا تو سامنے والے نے اس مسئلے کے پیش نظر فوراً ٹھیک وغیرہ نہیں کہا، خاموش رہا تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اس نے کوئی بات کہہ دی، تو کیا یہ جو بعد میں اگر بات کہی ہے یہ سابقہ جو قسم دی گئی تھی اس سے متصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اس میں مجلس کا اعتبار ہوتا ہے۔ مجلس کا مطلب ہوتا ہے، مجلس وقت کی ایک ایسی مقدار کا نام ہے جس میں انسان ایک ایسی حالت پر قائم رہے جو سابقہ حالت سے بدل نہ رہی ہو، اعراض پر دلالت نہ کرے، انکار پر رد پر دلالت نہ کرے۔ مثلا آپ نے کہا مفتی صاحب میرا فلیٹ خرید رہے ہیں آپ، میں بیٹھا رہا 1 گھنٹے تک، کوئی حرکت نہیں کی، کچھ نہیں کی مثلا، تو یہ ایک ہی مجلس کہلائے گی چاہے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ لیکن اگر آپ نے مجھے آفر کی، میں کھانا کھانے لگا، میں اٹھ کے چل پڑا، میں لیٹ گیا، میں نے فون پہ بات کرنا شروع کر دی، تو یہ گویا کہ میں نے آپ کی آفر کو ایک طریقے سے رد کیا۔ جیسے میں ان کاموں میں مشغول ہوں گا، چاہے 5 منٹ ہی گزرے ہوں، یہ مجلس بدلنا کہلائے گا۔ تو اگر کسی نے قسم دی اور آپ مجلس نہیں بدلی، ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے اب اگر آپ 10 منٹ بھی بیٹھ کر اس کے وہی رسپانس دیتے ہیں ٹھیک کا یا یس کا یا ہاں کا، تو اسی قسم کے ساتھ متصل ہوگا۔ اور اگر آپ ٹھہر کے کسی اور کام میں مشغول ہو گئے تو گویا کہ آپ نے اس قسم کو ایک طریقے سے رد کر دیا۔ اب اگر آپ کوئی بات کہتے بھی ہیں تو یہ اس قسم کے ساتھ متصل نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بعض لوگ کسی بیماری میں جھاڑو سے اور بعض اوقات مور پنکھ سے، یہ موروں کے بڑے بڑے پنکھ ہوتے ہیں، ان سے جھاڑا دیتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ علاج درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اس کو کوئی ناجائز یا حرام تو نہیں کہیں گے، شاید کسی کے تجربات میں آیا ہو، لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سب ظنون اور خیالات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس سے کیا جھاڑا ہوگا؟ آپ اندازہ، جھاڑو مار دی جھاڑا ہو گیا صاحب، مور پنکھ مار دیا، مور پنکھ میں کوئی ولی ہے کہ کوئی کرامت پیدا ہو جائے گی؟ یہ سب نئے نئے طریقے ایجاد کر کے ہم اصل میں سنت کو مٹاتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریق تھا قرآن پڑھ کر، دیگر اذکار الہیہ آپ نے بھی دم فرمایا، صحابہ کرام نے دم فرمایا۔ اب ان کے اندر کیا بالکل کوئی دم نہیں رہا کہ جھاڑو کے اندر دم پیدا ہو گیا اور مور پنکھ کے اندر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے لوگوں کو دین سے ہٹاتے چلے جائیں؟ بس یہ ہمارے ہاں بدعتیں ایجاد ہونا تو اتنی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ اصل دین دور دور تک نظر نہیں آئے گا۔ ہماری نئی نسلیں بیٹھ کر اب جی وہ عامل صاحب جھاڑا کر رہے ہیں، جی وہ مار رہے ہیں مور پنکھ، اور یہ نئی نئی چیزیں جو ایجاد کرتے ہیں وہ اسی لیے کی جاتی ہیں تاکہ انفرادیت نظر آئے، لوگ کہیں سب تو دم کر رہے ہیں، یہ بابا پہنچا ہوا ہے، یہ مور پنکھ مار رہا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کرامت ہوگی، اور یہ راز سب کو نہیں پتہ، تو اپنا آستانہ اچھا چل جاتا ہے، پیسے اچھا دھندا وندہ چل جاتا ہے۔ اب کوئی قرآن کے قریب آئے یا نہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے یا اس سے دور ہوتا چلا جائے، ان کو پرواہ نہیں، جیب میں پیسہ ڈالو اور مشغول رہو، کوئی ناراض نہ ہو بھائی۔ لیکن بہرحال اس کو ناجائز حرام تو پھر بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ سب خلاف سنت اور مکروہ طریقے ہیں، اس سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، خواہ مخواہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں،
اور یہ اس سے کوئی علاج نہیں ہوتا. علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہوتا ہے، اور اس کرم الہی کو حاصل کرنے کے لیے سنت کے مطابق طریقہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح کی بدعتیں. بعض بھائی نے کہا کہ غیر مسلم کو کسی نے کہا کہ غیر مسلم کے خداؤں کو برا نہ کہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے زمانے میں اللہ کے نبی ہوں جنہیں بعد میں غیر مسلمین نے اپنا خدا بنا لیا ہو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح کے گمانوں پر نہیں چلا جاتا کہ شاید ایسا ہوں شاید ویسا ہوں، تو پھر شاید پہ کہ آپ تعظیم کرنا شروع کر دیں گے، کسی بت کی تعظیم یا کسی کے غیر اللہ جو اپنے غیر اللہ کو معبود سمجھ رہا ہے اس کی تعظیم کریں گے آپ اس نے ظن کی بنا پر. یہ گمان تو بالکل نہ کیا جائے. باقی یہ کہ کیا ان کو برا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، اگر آپ قرآن دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا کہ ان کے معبودوں کو یا جن کی پوجا کرتے ہیں انہیں برا نہ کہو، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے رب کو برا کہیں گے. یعنی اللہ نے یہ منع کیا ہے قرآن پاک میں. اس طریقے سے کسی کے مطلب مذہبی جذبات کو مجروح کرنا بالکل غلط ہوتا ہے. آپ اپنے مذہب کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اپنے مذہب کے ساتھ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو احسن طریقے سے اس کو سمجھائیں ضرور، لیکن برا بھلا کہنا وہ بھی علانیہ طور پر، اس سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. نفرتیں بڑھی ہیں، اور یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھیں. میں نظیر کے طور پہ اکثر پیش کرتا رہتا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. یعنی کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا یہ ایسا ہی ہے جیسے خود اپنے ماں باپ کو گالی دینا. بس یہ اگر معیار بنا لیا جائے. بعض اوقات آپ کا کسی سے مذہبی اختلاف ہوتا ہے، مسلمانوں میں بھی مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں اور مختلف مکاتب فکر ہیں. ایک دوسرے کے بڑوں کو برا کہتا ہے، وہ جواب میں آپ کے بڑوں کو برا کہتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے گویا کہ آپ نے خود اپنے بڑوں کو برا کہا ہے. اسی طرح غیر مسلمین کا معاملہ ہے. امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے. رد کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی کو گالی گلوچ کریں، برا بھلا کہیں. تبلیغ کا یہ طریقہ نہیں ہے. احسن طریقہ اختیار کریں. اگر آپ کسی کے کوئی نظریات کو رد کرنا چاہتے ہیں دلائل کے ساتھ، پولائٹلی طور پر اور اچھی گفتگو کے ساتھ کرنا چاہیں، وہ بھی موقع کی مناسبت سے ٹھیک ہے، لیکن گالی گلوچ سے کوئی فائدہ کبھی بھی نہیں ہوا. کسی بھائی نے کہا کہ کسی شخص نے یوں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد میری بیوی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس پہ کوئی مطلب کوئی سخت حکم تو نہیں ہوگا. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو چلیں پھر تو گریف کے امکانات تھے. اب اگر وہ کہتا ہے تو یہ بہرحال اگر وہ آپس میں کہتے ہیں، زوجہ سے کہہ رہا ہے یا ایک آدھ کے سامنے کہا، پھر بھی اس کی کوئی مطلب شرعاً تو کوئی گرفت نہیں ہے، اخلاقاً بھی نہیں ہے. لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کہتا ہے تو یقیناً ماں باپ کی دل آزاری ہوگی. اسی طرح اساتذہ کے سامنے کہتا ہے تو اساتذہ کی دل آزاری ہوگی، کیونکہ وہ زیادہ بڑے محسن ہوتے ہیں. بیوی تو کیا کرے گی، بیوی تو بہت بعد کی ہے. تو اس طرح کے جملے اگر وہ آپس میں کہہ رہے ہیں میاں بیوی محبت بڑھانے کے لیے، گنجائش نکلے گی، یا اس کے رشتہ داروں کے سامنے، قریبی دوستوں کے سامنے کہہ دیا، الگ بات ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کی باتیں ان کے سامنے نہ کریں جنہوں نے احسانات کی اور بعد میں ان کی دل آزاریوں کا سبب بن جائے. یہ کہتے ہیں کہ دعا، کسی نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں. وہ تعریف کیا ہے اور اس کے لیے کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ دیکھیں، اصل میں جو الحمد شریف کا آپ اگر معاملہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو دیکھیں، شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گویا کہ ہم دعا کر رہے ہیں اس کو ایک طرح سے نقل فرمایا اور صفاتی نام ذکر کیے ہیں. یہ کہا ہے بزرگان دین نے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک میں ثنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ثنا بیان کی ہو، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں انہیں پہلے ذکر کیا جائے، جیسے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے احسن طریقہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ دعا کریں. تو کوئی تعریف کے الفاظ مخصوص نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خاص دعاؤں سے پہلے کوئی مناجات فرمائی ہو، اکابرین نے اس کو ذکر کر کے پھر اپنا مدعا اللہ کی بارگاہ میں دائرہ ادب میں رہ کر پیش کیا جائے تو قبولیت کے امکانات بڑھ جایا کرتے ہیں. کسی نے پوچھا ہے کہ بچوں کو پڑھائی کی طرف راغب کرنے کے لیے جھوٹا وعدہ کرنا کہ اگر تم اچھے نمبر سے پاس ہو گئے تو ہم تمہیں فلاں چیز دلائیں گے، کیسا ہے؟ دیکھیں، یقیناً حرام اور گناہ کبیرہ ہے. ایک خاتون کسی بچی کو اپنے پاس یا بچے کو اپنے پاس بلا رہی تھیں کہ لو یہ میں دوں گی،
تو سرکار نے ارشاد فرمایا آپ کی مٹھی میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کھجور ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم اس کو کھجور نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ تو اس لیے اس طرح کے جھوٹے وعدے کر کے فرض کر لیں بچے کو آپ نے ترغیب دی، وہ پاس ہو گیا اور آپ بعد میں آپ نہیں کرتے ہیں، اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ ایک تو آپ اس کی نظروں میں جھوٹے ہوئے، وعدہ خلاف ہوئے، آئندہ وہ آپ کو ٹرسٹ کے قابل نہیں سمجھے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ دائرہ ادب سے باہر نکل آئے، بدتمیزی کرے، اس کی آخرت کا نقصان، اور پھر مطلب اس طرح کے جھوٹے وعدے کرنے کے بعد کیا آپ اپنا جو پہلا والا امیج ہے جو ایک اچھا بچے کے ذہن میں بنا تھا اس کو قائم رکھ سکیں گے؟ وعدہ ہی نہ کریں نا، اور کریں تو ایسی چیز کا کریں جس کو بآسانی آپ دلوا سکیں اور وہ وعدہ پورا کریں پھر، لیکن یہ جھوٹے وعدے کرنا بہرحال حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ بعض عاملین فون پر ہی دم کر دیتے ہیں، کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ دیکھیں سنت کے مطابق تو یہ طریقہ کار ہے کہ بالمشافہ ہو، آمنے سامنے ہو اور دم کیا جائے، یہی چلتا رہا کیونکہ پہلے تو یہ ڈیوائسز وغیرہ تھی نہیں۔ لیکن اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی یو کے میں بیٹھا ہے، کامل ہے پاکستان کے اندر، تو دم پھونک تو خیر نہیں پہنچ سکتی، لازم بات ہے اگر فون میں پھونک مار بھی دے گا تو بہرحال وہ تو نہیں پہنچے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہ کہتا ہے اپنے کان کے ساتھ لگائیں، میں قرآن عظیم پڑھتا ہوں یا کوئی ذکر الہی کرتا ہوں اور آپ سنیں، تو بہرحال سننے کی تو اپنی برکت ہوتی ہے، جب آپ تلاوت سنتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی عامل کے تجربے میں ایسی چیز آئی کہ اگر میں فون پر دم کرتا ہوں یعنی اس طرح کوئی چیز پڑھتا ہوں تو بہرحال سامنے والے پر اس کے مثبت اثرات دیکھے گئے ہیں تو گنجائش بالکل نکلے گی، اس میں ناجائز کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے میں پھونک مارتا ہوں پھونک تم تک پہنچ جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہوگا، لیکن بہرحال جو کلام کا اثر ہے اس کی برکت حاصل ہو سکے گی۔ اب اپنے میزبان کو اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، زندگی رہی تو کل انشاءاللہ 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ دینی شعور عطا فرمائے اور اپنے تمام فیصلے، اپنے جذبات، احساسات، فیلنگز، اپنا کردار، اخلاق سب شریعت کے تابع کرنے اور مجھ گناہگار کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب